के ना खेडांगे ना खेडन देंगे। हम मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में होने वाले कत्ल के वाक़यात में अगर किसी वाक़े को पूरी दुनिया में शोहरत मिली, वो पाकिस्तान में पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर का कत्ल था, जिनको उन्हीं के गार्ड ने कत्ल कर दिया था। आज इस सिलसिले में अदालती जंग का आखिरी चैप्टर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत को बहाल रखा और वो तमाम दफात जो उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात के हवाले से लगाई थी उनको भी बहाल कर दिया। अब देखना यह है कि मुमताज़ कादरी को फांसी की सज़ा हो गई है, उनको फांसी पे कब और कौन लटकाता है। तासीर कत्ल कर दिए गए हैं। उसने सलमान तासीर को कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो गुस्ताखे रसूल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुमताज कादरी की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का मुमताज कादरी की सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म। बहुत अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर निगाहें मरकूज थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में होने वाले जो कत्ल के वाक़यात हैं उसमें ये सबसे अहम वाक़या था जो सन 2011 में 4 जनवरी को हुआ था, जब पंजाब के गवर्नर जनाब सलमान तासीर जो इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे, वो बाहर निकले तो उनके साथ मौजूद पुलिस गार्ड में से एक गार्ड मुमताज़ कादरी ने उनको गोलियां मार के हलाक कर दिया। ये वाक़या न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी तशहीर हुई थी। गवर्नर पंजाब को हलाक किया गया था। इस वाक़े के हवाले से ये बात का ख्याल था इस हमले से पहले कि ये इल्ज़ाम लगा था जनाब सलमान तासीर पर कि उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से तनकीद की है, और फिर न सिर्फ ये कि इस तनकीद का इल्ज़ाम लगाया गया था जिसको कि कई बार उसकी तरदीद हुई थी। ख़ुद जनाब सलमान तासीर ने इसकी तरदीद की थी। बाद में इसी तरदीद को रुख ये दे दिया गया था कि जैसे कि उन्होंने किसी भी अंदाज में शायद शान रिसालत के हवाले से कोई गुस्ताखी की है, गो कि इसका कोई सबूत सामने नहीं आया, और ना ही उस वक्त जब ये इल्ज़ाम लग रहे थे और ना ही उसके बाद इस किस्म का कोई सबूत, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी उनकी तकरीर, कोई ऐसा इंटरव्यू सामने नहीं आया हो जिसमें कि उन पर इस किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित हो सके। जनाब सलमान तासीर के कत्ल के हवाले से बाद में इस मामले ने एक जज्बाती रुख इख्तियार किया, मजहबी रुख भी इख्तियार किया गया, और जब ये बात कही गई कि असल में जो कत्ल हुआ है वो शान रिसालत के जवाब में किया, शान रिसालत में जो गुस्ताखी हुई है उसके जवाब में किया गया है, तो इस हवाले से तनसीख हो गई एक इस अंदाज की कि जो कि एक ग्रुप था जो कहता था कि सलमान तासीर को बिला वजह कत्ल किया गया है और उन्होंने किसी भी सूरत में कोई भी गुस्ताखी नहीं की, कोई भी ऐसा कलमा नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं की, जबकि दूसरी जानिब से कहा गया कि ऐसा कहा गया है। लेकिन उसके बाद से ये मामला अदालत में गया और जहाँ पर मुख्तलिफ फेजेस में ये होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचा था, जहाँ पर ये आज बहुत अहम फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया, जिसमें मुमताज़ कादरी की सज़ा को बरकरार रखा गया है। मुमताज़ कादरी की अपील को मुस्तरद करने का फैसला जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुमताज़ कादरी के खिलाफ मुअत्तल की गई दहशतगर्दी की दफात भी बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की समाअत के दौरान गुज़िश्ता रोज़ रिमार्क्स दिए थे कि क्या किसी एक शख्स या फ़र्द को यह हक़ हासिल है कि खुद ही जज, ज्यूरी और थानेदार बनकर तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में किसी को मौत के घाट उतार दे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी मुमताज़ कादरी के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि क्या किसी शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो खुद ही जज, ज्यूरी और थानेदार बनकर
توہین مذہب کے الزام میں کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس حوالے سے جناب سلمان تاثیر کے مختلف بیانات جو گردش کرتے رہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ شاید اس میں توہین رسالت کا یا اس قانون کے حوالے سے توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہے، اس میں سے ایک الزام ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ہمیں اس میں کہیں پہ اس قسم کی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ میں آپ سوچیں کہ 96% آبادی مسلمان ہے، کوئی بندہ اس طرح ہے جو رسول پاک کے خلاف بات کرے گا؟ میرا خیال ہے کوئی صحیح دماغ والا بندہ تو نہیں بات کرے گا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان ہے اس میں ایسا قانون نہیں تھا اور کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اس طرح کی ظالم سزا، اور ہمارے مذہب میں بھی اقلیتوں کا تحفظ ہے، اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے سفید پٹی لگائی تھی پاکستان کے جھنڈے پہ تاکہ اس میں اقلیتوں کا تحفظ اور اقلیتوں کی پہچان تھی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہر فرد خود ہی فیصلہ کرنے لگے گا کہ بلاسفیمی کا مجرم کون ہے، یعنی کہ گستاخی رسالت کا مجرم کون ہے، تو پھر معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی کہ ہر شخص اگر خود ہی اس بات کا فیصلہ کرے اور خود ہی اس حوالے سے سزا سنائے اور خود ہی سزا دے دے تو معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے کہ عوام نے خود ہی بلاسفیمی کے مبینہ ملزمان کو سزائیں دینا شروع کر دی تو ہر طرف بدنظمی اور افراتفری پھیل جائے گی۔ سپریم کورٹ نے خبردار کیا کہ لوگ ذاتی انتقام لینے کی خاطر کسی بھی مخالف پر بلاسفیمی کا مقدمہ درج کرا سکتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے۔ جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ وہ خود ایک ایسا کیس سن چکے ہیں جس میں جائیداد کے تنازع پر مخالف فریق کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کرا دیا گیا تھا۔ بہت اہم یہ آج آبزرویشن ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ بہت اہم ہے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے۔ جناب سلمان تاثیر اس حوالے سے جو کچھ کہتے رہے، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے جناب شہباز تاثیر نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا۔ بہت قریب تھا اپنے ابو کے ساتھ، ہماری باپ بیٹے کی بھی نہیں تھی، ہم تو دوست بن چکے تھے اب، اور پہلے مجھے بہت دکھ تھا کیونکہ مجھے لگا کہ کسی نے میرے دوست کو میرے سے چھین لیا ہے، میرے باپ کو میرے سے لے لیا ہے، لیکن اب میں بہت فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بہت بہتر جگہ میں ہے۔ میرے لیے تو ایک اسلام مجھے صبر دیتا ہے، میرا مذہب مجھے صبر دیتا ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ مجھے میرے مذہب سے طاقت ملتی ہے، اور مطلب میں جو لوگ کرتے ہیں وہ کریں، ان کو بھی جواب دینا ہوگا کسی دن۔ یہ تھے سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر، اور اہمیت اس بیان کی یہ ہے کہ اس کے کچھ عرصے بعد شہباز تاثیر کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تھے، بعض اطلاعات کے مطابق وہ طالبان کی تحویل میں تھے، مگر اس واقعے کو بھی اب 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر جن کو اغوا کر لیا گیا تھا، فی الحال ان کے بازیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسی سال 9 مارچ کو ممتاز قادری کی اپیل مسترد کرتے ہوئے ان کی سزائے موت کو بحال رکھنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ ممتاز قادری نے سلمان تاثیر قتل کیس میں 1 اکتوبر 2011 کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جانب سے موت کی سزا سنائے جانے کے بعد 6 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جس میں ان کو پھر ان کے خلاف یہ سزا سنائی گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں ممتاز قادری کی اپیل کے سماعت کے دوران اور اس کے بعد بھی یہ معاملہ پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پر وہ پاکستانی جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا۔ ٹویٹر پر بھی یہ معاملہ بہت زیادہ گرم رہا اور سینکڑوں افراد نے سلمان تاثیر کے قاتل کو پھانسی دینے کے حق میں ٹویٹس کی تھی۔ اس حوالے سے ٹویٹس پورے پاکستان میں بھی ہوتی رہی اور پھر یہ عالمی طور پر بھی ٹویٹس ہوتی رہی۔ ممتاز پاکستانیوں نے اس میں حصہ لیا۔ ان ٹویٹس کا بھی آپ کو احوال سناتے ہیں۔ اس فیصلے کے حوالے سے ممتاز پاکستانی کیا کہتے ہیں؟ سلمان تاثیر کے قتل کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا بھی ایک بیان آیا تھا جو کہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ Salman Taseer was assassinated because he too refused to be silenced.
he too insisted on defending our religion. ٹویٹر پر جو ٹرینڈ کر رہا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ جو ٹرینڈ کر رہے تھے اور جس موضوع کے تحت کر رہے تھے کل، آج اور اس سے پہلے، وہ تھا قادری لٹکاؤ انسانیت بچاؤ کا ہیش ٹیگ، اور ٹاپ ٹرینڈز میں یہ شامل رہا۔ سلمان تاثیر کے صاحبزادے شہریار تاثیر نے ٹویٹ کی کہ آج کے دن پاکستان میں عدلیہ کے فیصلے کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر کہا کہ آخر کار تاثیر فیملی کو انصاف مل گیا، گو کہ میں سزائے موت کے خلاف ہوں، لیکن ممتاز قادری کو ہمیشہ جیل میں سڑنا چاہیے۔ بینا شاہ جو کہ آتھر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ سزائے موت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ سلمان تاثیر کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن قادری جیسے لوگوں کو مزید قتل کرنے سے شاید روک لے۔ بریگیڈیئر اسد منیر نے لکھا کہ ویل ڈن جسٹس کھوسا۔ معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی جانب سے فیصلہ برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کے لواحقین قتل کے مجرم کو معاف نہیں کر سکتے۔ اس پورے ماحول میں ممتاز قادری کا یہ انسیڈنٹ، ممتاز قادری اور سلمان تاثیر صاحب کا یہ انسیڈنٹ بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ پاکستان میں پھانسی کی سزائیں بحال ہو چکی ہیں۔ اس پورے بیک گراؤنڈ میں جو کہ منسلک ہے سلمان تاثیر قتل اور اس میں ممتاز قادری کے ملوث ہونے کا، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں پھانسی کی سزائیں بحال ہونے کا اطلاق اس قتل پہ بھی ہوتا ہے، اس پھانسی کی سزا پر بھی ہوتا ہے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اب آخری مرحلے کو کراس کر چکی ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ صرف اور صرف صدر پاکستان کے پاس معافی کا ہے، جو کہ ممتاز قادری کے لواحقین اگر کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ مرحلہ جس کا کہ سامنا پچھلے کئی ماہ کے دوران پاکستان میں مختلف لوگوں نے کیا، جن پر الزام تھا، جن پر الزام ثابت ہوا تھا قتل اور دہشت گردی کا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ہمارا ذکر رہے گا آج کی بہت اہم خبر جس کا تعلق ہے پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ، جو اب فیصلہ کر چکی ہے اور پوری قوت سے میدان میں اتری ہے لوکل باڈیز کا الیکشن، بلدیاتی انتخابات لڑنے کے لیے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ بہت بڑا سیاسی معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 3 دسمبر کو ہوں گے، اور اس کے لیے تیاریوں کے لیے آج بہت اہم دن تھا۔ آج کاغذات نامزدگی داخل کرائے گئے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 4000 لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں۔ کراچی کے 6 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور اس کی بہت اہم خبر یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر چکی ہے اور اپنے استعفے جمع کرا چکی ہے پارلیمنٹ سے، وہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں اپنی پوری قوت سے حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے، اور آج اس کے تمام کارکنان نے وہ لوگ جن کو کہ یہ الیکشنز لڑنے ہیں اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، جس کا کہ آج وقت ختم ہوا۔ ایک دلچسپ بات یہ نظر آئی ہے کہ پارلیمنٹ کے استعفے کے باوجود ایم کیو ایم کے وہ رہنما جو کہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے چکے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بہت سرگرم ہیں، اور آج انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع بھی کرائے ہیں۔ فاروق ستار صاحب نے خود کرایا یہ کاغذات نامزدگی داخل، سلمان مجاہد، وسیم اختر، ریحان ہاشمی صاحب نے، رؤوف صدیقی صاحب نے، انوار عالم، محمد حسین، ڈاکٹر ارشد وورا، امین الحق اور زینی مجید وغیرہ وہ ایم کیو ایم کے لوگ شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے ہیں۔ اس کراچی میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں چیئرمین اور کونسلرز کی 1439 نشستوں پر یہ الیکشن ہوگا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4000 لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، اے این پی اور دوسری سیاسی مذہبی جماعتوں نے، اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں نے بھی یہ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ اب اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اور یہ 13 اکتوبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری رہے گی، جبکہ اس کے حوالے سے آخری جو فہرست آئے گی وہ 30 اکتوبر کو آئے گی، اور اس کے بعد حتمی فہرست جو ہوگی اور انتخابی جو نشانات کا اعلان ہوگا وہ 7 نومبر کو کیا جائے گا، اور اس کے بعد تقریباً 3 ہفتے کی کیمپیننگ ہوگی، جس کے بعد 3 دسمبر کو کراچی میں بلدیاتی الیکشنز ہوں گے۔ بہت اہم معاملہ ہے، پاکستان کے سب سے بڑے
شہر کے حوالے سے، اور یہاں پر جو سب سے بڑی سیاسی تنظیم ہے، سیاسی جماعت ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم دن ہے اب سے لے کے 3 دسمبر تک، جبکہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں جس میں ایم کیو ایم پوری قوت سے حصہ لے رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر قومی اسمبلی، استعفیٰ دے چکے ہیں مگر منظور نہیں ہوا، جناب ریحان ہاشمی۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب، آپ بتائیے گا کہ پوری قوت سے ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے، حصہ لینے جا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اسے کس بنیاد پر آپ مانگیں گے ووٹ، جبکہ آپ اقتدار میں اب اس تو 2 سال میں نہیں رہے، لیکن اس سے پہلے ایک طویل عرصے سے جنرل مشرف کے دور سے لے کے اور پھر پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت تک ایم کیو ایم اقتدار میں تھی۔ کس بیس پہ آپ کہیں گے لوگوں کو کراچی کے کہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیا جائے، کن کارناموں کی بنیاد پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت شکریہ۔ کامران صاحب پہلی چیز تو یہ کہ آرٹیکل 140A جو کہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ہو، اور ایم کیو ایم یہ کہتی ہے، جو کہتی آئی ہے، الطاف حسین بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو نرسری آف ڈیموکریسی ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے، مگر بدقسمتی یہ رہی کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس نہیں ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے سے یا اس کی طرف جانے سے قاصر رہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ وہ واحد جماعت ہے جو کہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ یہ روٹ لیول پہ ڈیموکریسی کو پریویل کرتی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دوسری چیز یہ عرض کروں، یہ تصحیح میں آپ سے مؤدبانہ انداز میں کرنا چاہوں گا، متحدہ قومی موومنٹ یقینی طور پہ حکومت میں نہیں رہی، لیکن جو تھوڑا بہت ہمارے پاس ٹینیور رہا تو اس میں پوری قوم نے دیکھا، نہ صرف پاکستانی قوم نے دیکھا بلکہ گلوبل جو لوگ مانیٹرنگ کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کراچی کے اندر جو نظامت کا سلسلہ تھا اس نے کیا کچھ کر کے دکھایا، جو تھوڑے بہت قلیل عرصے کے لیے نظامت ہمارے پاس رہی۔ لیکن ریحان ہاشمی صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریکگنیشن ہوئی جب یہاں پہ نظامت تھی۔ سید مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے حوالے سے یہاں پہ ناظم تھے، مصطفیٰ کمال کے دور میں جو کراچی میں ترقیاتی کام ہوا وہ اپنی جگہ دور ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم مسلسل حکومت میں رہی، مثال کے طور پہ پچھلے 5 سال اس حکومت کے جو پہلے 5 سال تھے اس میں مسلسل حکومت کا حصہ رہے، آتے جاتے ضرور رہے، لیکن کبھی بھی کراچی کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، کراچی کے سسکتی عوام کے حوالے سے، یہاں کے مسائل کے حوالے سے آپ کا کوئی براہ راست ٹکراؤ حکومت کے ساتھ نہیں ہوا۔ قانون سازی کے حوالے سے ہڑتالیں اور دوسری چیزیں آپ نے بہت کی، مگر وہ کارکنوں کے قتل کے حوالے سے بہت ہوئی، لیکن کراچی کے دیرینہ مسائل کے حوالے سے، پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، ٹوٹی سڑکوں کے حوالے سے، یہاں کے جو شدید مسائل ہیں، اس پر آپ کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت سے ان اسپیسیفک ایشوز پہ نہیں ٹکرائے۔ جی کامران صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ 5 سال کا جو آپ نے کہا بالکل ایم کیو ایم کے لیے پولیٹیکل بلنڈر تھا جو 5 سال کا عرصہ ہمارا کولیشن گورنمنٹ میں رہا۔ ہمارے دوست پیپلز پارٹی کے دوست جو کہ جن کی توجہ کا مرکز جو تھا وہ کچھ اور تھا بدقسمتی سے، اور ہمارا آنا اور جانا اس کی وجہ یہی رہی کہ ہم ان سے غیر مطمئن تھے، ہم چاہتے کہ کراچی کو اس کا حق ملے، کراچی کی عوام کو ملے۔ چند چیدہ چیزیں میں آپ سے عرض کر دوں۔ دیکھیں، پانی کے مسئلے کے اوپر ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، پورے پولیٹیکل ایرینا میں دیکھیں ایم کیو ایم کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا۔ پھر ابھی ریسنٹلی ہوا یہ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے بات کی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اگین پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس حد تک مخالفت کی کہ لوگ حیران تھے کراچی کے۔ پھر وہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے کراچی کا حق مارنے کے لیے ڈی لیمیٹیشن اور جیری مینڈرنگ کی پریکٹس کی جانے لگی، جس کے بارے میں بھی عوام ہماری آگاہ ہے۔ ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے ہم متواتر کہتے رہے کہ ماس ٹرانزٹ کو فروغ دیا جائے، اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر دوسرا یہ کہ سینسز ہونے چاہیے، کراچی کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہو گئی ہے، مگر کراچی کو اس کا حق صرف 10 لاکھ افراد کے حساب سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ آواز صرف اور صرف ایم کیو ایم اٹھاتی رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں تو ایم کیو ایم کرتی رہی ہے، جس کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو کہ کراچی کو نچوڑنے اور بھموڑنے اور کھانے اور لوٹنے کے لیے اور سیاست چمکانے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ایم کیو ایم نے ریز کیا، اور ایم کیو ایم کنسرن ہے کیونکہ ہمارا اسٹیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ خان صاحب یہ عرض بھی کر دوں کہ بدقسمتی یہی ہے کہ کراچی کے حوالے سے ہم جیری مینڈرنگ کا بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب چاہے وہ خوف کی فضا قائم کر کے، ایم کیو ایم کے حامیوں کے دلوں میں خوف پیدا کر کے، یا ڈی لیمیٹیشن کے ذریعے، یا اریسٹنگ کے ذریعے، یا الزامات کے ذریعے،
یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے جو اختیار کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ NA-246 میں بھی کیا گیا، مگر کیا ہوا کہ ایم کیو ایم کے حامی اور ایم کیو ایم کے حمایتی کراچی کے جیسے کہ آپ نے NA-246 کی مثال دی، یہ ثابت ہے کہ اگر الیکشنز ہوں گے اور چاہے یہ ماحول ہو، اگر آپ کو ووٹ ملنے ہیں تو آپ کو ووٹ ملیں گے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن ہے اور بلدیاتی الیکشن میں آپ کی سب سے بڑی جو آپ نے ریفرنس پوائنٹ بتایا کہ جب آپ کے پاس نظامت تھی، آپ کا ایک برانڈ بن گیا مصطفیٰ کمال، اس وقت مصطفیٰ کمال کیوں آپ کے اس فہرست میں شامل نہیں ہے جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے؟ وہ تو آپ کا ایک سالڈ برانڈ ہے، وہ کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ پہلی دو چیزیں ہیں نا اس میں، ایک چیز تو رد ہو جاتی ہے وہ فینومینا جو لوگ الزامات کی سیاست کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو چھوڑنے والا زمین پہ ایگزسٹ نہیں کر پاتا، یہ فینومینا رد ہو گیا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا ہر دوسرا کارکن ایک علیحدہ مصطفیٰ کمال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ نہ تو ایم کیو ایم کے لوگ بندر بانٹ کا شکار ہوتے ہیں ٹکٹوں کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر، دوسری چیز یہ کہ نہ تو پیسے چلتے ہیں، جب پیسے نہیں چلیں گے اور بندر بانٹ نہیں ہوگی، نیپوٹزم نہیں ہوگا، تو لوگ سرف کرنے کی نیت سے آئیں گے کہ لوگوں کو سرف کریں، اور جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ایم کیو ایم میں ہوتی ہے تو شاید پاکستان کا پورا نظام بہتر ہو، اور یہی نظام ایم کیو ایم اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں نافذ العمل ہو، کہ جہاں پر بندر بانٹ نہ ہو ٹکٹوں کی، جہاں پر پیسوں سے سیٹیں نہ بکی جائیں، جہاں پر نیپوٹزم نہیں ہو، جہاں پر لوگوں کو سرف کرنا پرپس ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم آئندہ چند ماہ ہیں، اور خاص طور پہ اس دفعہ پس منظر بہت اہم ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، جو کراچی کی صورتحال ہے، جو آپریشن چل رہا ہے، ایم کیو ایم کو اس پر شدید تحفظات ہیں جس کے حوالے سے پارلیمنٹ سے وہ باہر آ چکی ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات میں وہ حصہ لینا چاہتی ہے۔ کراچی کی نظامت کے حوالے سے اور کراچی کے جو امور ہیں ان کو چلانے کے حوالے سے یہی کیفیت حیدرآباد میں بھی ہے، جہاں متحدہ قومی موومنٹ کی حیدرآباد کے شہری علاقوں میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور وہاں پر بھی حیدرآباد سے بھی ایم کیو ایم جو ہے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہتی ہے۔ 3 دسمبر کو الیکشن ہوں گے کراچی کے 6 اضلاع میں، بہت اہم دن ہوگا کراچی کے سیاست کے حوالے سے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد واپس آئیں گے تو وہ تہلکہ خیز خبر جس کا کہ کل ہم نے اس پروگرام میں انکشاف کیا تھا، کراچی پولیس کے اشتہار، رینجرز کے خلاف، رینجرز کے اہلکاروں کے خلاف اغوا کا الزام، اخباری تشہیر، بھرپور اخباری تشہیر، اس کے بارے میں بات کریں گے مزید ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا تھا کہ کراچی کی پولیس نے اخبارات میں بڑے اشتہارات شائع کیے ہیں جس میں رینجرز پر الزام ہے کہ اس نے چند افراد کو اغوا کیا ہے یا اس کے نامعلوم اہلکار اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے اشتہارات شائع کیے گئے جس میں رینجرز کے اہلکاروں پر اغوا کے مقدمے کے حوالے سے عوام سے کہا گیا کہ اس بارے میں جو معلومات ہے وہ پولیس کے اس ڈی ایس پی کو دے دی جائے جس کا نام ان اشتہارات میں تھا۔ پاکستان کے بڑے اخبارات میں یہ اشتہارات شائع ہوئے تھے، اور اس حوالے سے جیسے ہی یہ خبر نشر ہوئی اس کے بعد سندھ حکومت کے مختلف حلقوں سے لے کے وفاقی حکومت تک اس معاملے میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ آج ہم اس حوالے سے جو انٹرنیشنل بین الاقوامی تانے بانے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان کے سب سے بڑے اخبارات میں آج اشتہارات شائع کیے ہیں سندھ پولیس کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ رینجرز کے نامعلوم اہلکاروں پر اغوا کے مقدمے کے تحت عوام کو مطلع کیا گیا ہے، اور اشتہارات سامنے آئے ہیں مختلف افراد کی تصاویر اور نام دے کے کہ اطلاعات کے مطابق انہیں رینجرز اہلکار اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اشتہار جو دیا گیا ہے اس شخصیت کا نام ڈی ایس پی اورنگی فخر الاسلام عثمانی ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان میں۔ اشتہارات کے مطابق نامعلوم رینجرز اہلکاروں پر ایف آئی آر میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 365/34 لگائی گئی ہے، جس کی سزا 7 سال تک ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے ایسا ہی ہو گیا۔ اس خبر کے نشر کے بعد اس وقت ہم آپ کو یہ بلا سوچے سمجھے چاہتے تو بتا سکتے تھے، آنکھ میچ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے
جی ہاں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کے کہنے پر ایک کمیٹی بن گئی ہے، 6 رکنی کمیٹی ہے جو 3 دن میں اس کی رپورٹ دے گا۔ ایک اور چیز جو کہ ہم آنکھیں میچ کے بھی کہہ سکتے ہیں، بغیر سنے بھی کہہ سکتے تھے کہ معطل ہو گئے ہیں وہ ڈی ایس پی صاحب فخر الاسلام عثمانی، جن کے اشتہارات، جن کا نام اس اشتہار میں شامل ہے، ان کو سندھ حکومت نے فی الحال معطل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی علاقے کے ایس پی لطیف صدیقی کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، اس کی اطلاعات ہیں۔ ہمیں اعلیٰ ترین سطح پر سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے اور یہ کسی بھی سازش کا یا کسی اور چیز کا حصہ نہیں ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز بلا ان کے علم کے بغیر کی گئی ہے۔ سندھ کے وزیر داخلہ سہیل اکبر سیال کا کہنا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کا بھی کہنا یہ ہے کہ ان کے علم میں لائے بغیر رینجرز کے خلاف اغوا کے اشتہارات پاکستان کے بڑے اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپا دیے گئے۔ عالم نظام کا، انتظام کا سندھ حکومت کا کیا ہے، اس اعتراف میں یہ بات موجود ہے۔ اس حوالے سے آج رینجرز کا موقف سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق اشتہارات کراچی کے امن کے خلاف سازش ہیں۔ حکمت عملی کے تحت عوام میں رینجرز کی اعلیٰ کارکردگی کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اشتہار کا مقصد کراچی آپریشن کو نقصان پہنچانا ہے۔ اشتہار کے مندرجات جھوٹ پر مبنی ہے۔ رینجرز نے اپنے طور پر تحقیقات شروع کر دی ہے، اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے گا۔ پاکستان رینجرز سندھ جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق بھی محفوظ رکھتی ہے۔ آج رینجرز کے اس مختصر بیان میں یہ بات کہی گئی ہے۔ دوسری جانب سے اطلاعات کے مطابق رینجرز کی جانب سے یہ معاملہ اعلیٰ ترین سطح پر اٹھایا گیا ہے، اور یہ معاملہ نہ صرف یہ کہ وفاقی حکومت کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر اٹھایا گیا ہے، بلکہ فوجی حوالے سے فوجی چین آف کمانڈ میں بھی اعلیٰ ترین سطح تک اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس چیز کو ٹیک اپ کیا گیا ہے۔ سورسز کہتے ہیں کہ یہ اشتہارات سندھ حکومت کی جانب سے رینجرز کے اختیارات محدود کرنے یا پھر وفاقی تحقیقاتی اداروں کی کارروائیوں کے آگے باندھنے کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کا کہنا ہے کہ یہ اشتہارات اور پولیس اور رینجرز کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازش ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ سید قائم علی شاہ مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے رینجرز کا گلہ کر رہے ہیں، رینجرز کے حوالے سے شکایتیں کر رہے ہیں، رینجرز کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس معاملے کو وہ میڈیا سے لے کے وزیر اعظم تک پہنچا چکے ہیں۔ کابینہ کے اجلاس ہو، اعلیٰ ترین اجلاس ہو، قائم علی شاہ رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے مسلسل شکایت کرتے رہے، نہ صرف رینجرز بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت بھی۔ لیکن آج اس پوری صورتحال کے حوالے سے جناب قائم علی شاہ کا رد عمل وہ نہیں تھا جو رینجرز کے کردار کے حوالے سے ہمیشہ سے رہا ہے۔ بالکل ہمارے علم میں ہے یہ بات، اور وہ انویسٹیگیشن ہو رہا ہے، لیکن غلط فہمی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں ادارے ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، انہوں نے بہت ہی اہم خدمات انجام دی ہیں اس 2 سال میں، اور یہاں آپ جانتے ہیں کہ امن امان قائم کرنے میں ان کا بڑا حصہ ہے، دونوں کا، کہ رینجرز کا بھی اور پولیس کا بھی۔ تو کوئی تصادم، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ کسی نے حرکت کی ہے تو ظاہر ہو جائے گا کہ جس نے بھی کی ہے، کوشش کی ہے غلط فہمی پیدا کرنے کی ان اداروں میں یا اوورال کوشش کی گئی ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ وہ جو کوشش کی گئی ہے، اگر قائم علی شاہ صاحب اپنے بیانات دیکھیں پچھلے کئی مہینوں کے دوران، تو اس بیانات میں سب سے زیادہ کوشش اگر رینجرز کے حوالے سے کی گئی ہے، شکایت کی گئی ہے، تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کا گلہ کیا گیا ہے، تو وہ خود جناب سید قائم علی شاہ کی جانب سے کیا گیا۔ اسی لیے اگر کل یہ محتاط اندازہ لگایا گیا کہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کے ذریعے رینجرز کے خلاف باقاعدہ ایک نہ صرف یہ کہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے بلکہ عوامی سطح پر رینجرز کو چیلنج کیا گیا ہے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ اس انداز کا اشتہار اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اگر یہ ایک پروسیجرل مسئلہ تھا تو اس سے پہلے کبھی بھی یہ مسئلہ ہو سکتا تھا، اس قسم کا مسئلہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا، اور جس انداز سے اور جس کوانٹم کے یہ اشتہار شائع کیے گئے وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے ہیں۔ اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس پورے طریقہ کار کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو مسترد کیا گیا ہے۔ آج بہرحال ایک 6 رکنی کمیٹی بن گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے اب اس بات کی جڑ تک پہنچ جایا جائے گا
کہ یہ کیسے ہوا ہے، حالانکہ بالکل سمپل معاملہ ہے. اس میں کمیٹی تحقیقات کیا کرے گی یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ ایک ڈی ایس پی کی جانب سے، اورنگی کے ڈی ایس پی کی جانب سے چند ایف آئی آر کے حوالے سے یہ پریس نوٹ بنایا گیا ہے، اسے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بھیجا گیا ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ اس کو دیکھا گیا ہے. اس میں یہ بات تحریر کے رینجرز کے اہلکار اغوا کر کے لے گئے ہیں، اٹھا کے لے گئے ہیں، یہ موجود ہے. انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. جناب نثار کھوڑو وزیر اطلاعات بھی ہے. اس کے بعد یہ جو ایکسیپٹنس ہے یہ اخبارات تک پہنچی ہے. اخبارات نے بھی ظاہر ہے کہ اس کو بہت احتیاط سے دیکھا ہوگا، کیونکہ اس میں جو تحریر ہے وہ اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رینجرز کے اہلکار مبینہ طور پہ اغوا کے کیسز میں ملوث ہیں. اس کے بعد یہ اشتہار چھپ گئے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات مخفی نہیں ہے کہ جو کہ جس کی تحقیقات کرے، لیکن بہرحال یہ کمیٹی جو ہے یہ بنا دی گئی ہے. لیکن آج کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ افراد جن کے حوالے سے یہ اشتہارات شائع کیے گئے ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں مبینہ طور پہ رینجرز اہلکار اٹھا کے لے گئے ہیں، اس کے انٹرنیشنل ڈیمنشنز بھی ہیں. اس لیے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا محکمہ پولیس میں یہ اشتہارات جو دیے گئے یہ کسی اس قسم کی سچویشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. اشتہارات میں جو نام دیے گئے ہیں اس میں طاہر علی کے علاوہ ایف آئی آر اورنگی ٹاؤن تھانے میں طاہر علی کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے جو ایف آئی آر اورنگی ٹاؤن تھانے میں درج کی گئی، اس میں سید نادر شاہ، فواد شمس، احسان اللہ، ابرار احمد اور حیدر علی کے لاپتہ ہونے سے متعلق مومن آباد میں جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی وہ شامل ہے. لیکن جو بہت اہم ڈائمنشن ہے جس کا اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل ڈائمنشن، بین الاقوامی، اس پورے جو اشتہارات ہیں اس میں جو ایک بین الاقوامی بات ہے اور بہت اہمیت کی بات ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جو ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے اس حوالے سے، ان اشتہارات میں شامل طاہر علی اور ابرار احمد کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. دو شخصیات ان کا جن کا کہ یہ اشتہار دیا گیا ہے وہ براہ راست ایم کیو ایم سے ہیں. ایم کیو ایم ان کو اون کرتی ہے. مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے انسانی حقوق کونسل نے ان دونوں افراد طاہر علی اور ابرار احمد کے نام پاکستان میں 2014 کے دوران لاپتہ افراد سے متعلق رواں سال یعنی اس سال 15 مئی کو جاری کردہ رپورٹ میں شامل کیے تھے. ان دونوں افراد کے نام شامل تھے اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ اس رپورٹ پہ، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں، جس میں کہا گیا تھا کہ شہریوں کے لاپتہ ہونے پر تحفظات ہیں. ہنگامی بنیاد پر حکومت پاکستان کو 35 کیسز بھیجے گئے ہیں. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل نے لکھا، پوری دنیا میں تشہیر ہوئی، پاکستان کو خط بھیجا گیا تھا. لاپتہ افراد کے زیادہ تر کیسز ایم کیو ایم سے متعلق ہیں جو مخصوص طریقہ کار کا اظہار کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلامیے کی دفعہ 2 کے مطابق کسی بھی ریاست کو حق نہیں کہ وہ جبری گمشدگی پر عمل کرے. ریاست کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ کسی ادارے کو جبری گمشدگی کی اجازت دے دے یا پھر اس کو برداشت کرے. انسانی حقوق کے اعلامیے کی دفعہ 7 کے مطابق کسی بھی صورتحال میں جبری گمشدگی کی کوئی تعویل یا وجہ نہیں دی جا سکتی. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے حوالے سے جو یہ بات ہے یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اشتہارات میں شامل دیگر افراد کی وابستگی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا گیا تھا. تاہم کراچی میں ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کارکنوں کے لاپتہ ہونے کی شکایت اور رینجرز کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں. اس لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ان 6 افراد کا جن کے بارے میں اشتہار دیے گئے 2 افراد کا ان اشتہارات میں شامل ہونا جن کے بارے میں اقوام متحدہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں، اور اب پولیس کی جانب سے پاکستان کے اخبارات میں یہ اشتہار شائع ہونا کہ مبینہ طور پہ انہیں رینجرز کے اہلکار اٹھا کے لے گئے ہیں. اس کے انٹرنیشنل سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان دونوں افراد کو، ان 6 میں سے 2 افراد کا ذکر اقوام متحدہ بھی کر چکی ہے، گمشدہ افراد قرار دے چکی ہے اور حکومت پاکستان سے اس سلسلے میں کارروائی کا کہہ چکی ہے. متحدہ قومی موومنٹ مسلسل کہتی رہی ہے کہ اس کے کارکنان کو اغوا کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے اب متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین پارلیمنٹ استعفے بھی دے چکے ہیں.
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इन मामलात को लेके अक़वाम मुत्तहदा भी गई है और अक़वाम मुत्तहदा में की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और दूसरी बैन अल-अक़वामी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, वहाँ पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इन केसेस को बहुत ही एग्रेसिवली जारहाना तरीके से प्लीड भी कर रही है और इसकी बाकायदा इत्तला जनाब फारूक सत्तार दे चुके हैं। 6 माह, एक साल, कई माह से जो कारकुनान हमारे लापता हैं, अब पूरी दुनिया में इसका नोटिस लिया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तंजीम ने भी इसका नोटिस लिया और उन्होंने लिखा पाकिस्तान की हुकूमत को कि ये इंशाअल्लाह ताला यूनाइटेड नेशंस ने जो खुद नोटिस लेकर लिखा है पाकिस्तान की हुकूमत को, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इन तीनों साथियों के नाम अक़वाम मुत्तहदा की तरफ से आने वाली या एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से आने वाली और फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस लिया है और वो भी अब इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। अब आपको इस मामले की सीरियसनेस का, हसासियत का मज़ीद अंदाज़ा होगा कि अक़वाम मुत्तहदा तक ये मामला पहुँचा है, उसकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक पहुँचा है, बैनुल अक़वामी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन तक पहुँचा है, इंसानी हुकूक पाकिस्तान की जो तंजीम है उस तक पहुँचा है। इन्हीं अफराद को अगर पाकिस्तान के अखबारात में इश्तहारात के ज़रिए शनाख्त किया जाए और कहा जाए कि रेंजर्स अहलकार इनको उठा के ले गए हैं, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बैनुल अक़वामी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और पाकिस्तान के इंसानी हुकूक के हवाले से जो सिचुएशन है उस हवाले से ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह और मुमताज़ कानूनदान जनाब यासीन आज़ाद ने। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने पूरी ये गुफ्तगू सुनी है और आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि अखबारात में पुलिस ने इश्तहारात शाया करा दिए हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी कि रेंजर्स के खिलाफ और उसमें बराह रास्त कहा गया है कि इसके अहलकार नामालूम अफराद, इसके नामालूम अहलकार इन अफराद को जिनके नाम दिए गए उनको उठा के ले गए हैं और अगवा का केस वो रजिस्टर्ड है और इसकी अखबार में तशहीर हुई है। मैंने अभी आपके सामने पेश किया कि ये पहले ही ये इन अफराद के मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहदा के सामने। आप कैसे देखते हैं इसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को और इस पूरी इन पूरी वजूहात को? कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही हसास मामले में आज आपने ये प्रोग्राम किया। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जितने भी इदारे हैं वो अपने आइनी हदूद के अंदर रहकर काम नहीं करते और हर इदारा एक दूसरे का आइनी हदूद में मुदाखलत भी करता है और वक्तन फ़क्तन जब ऐसी सूरत पैदा होती है तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकलता है कि इदारों के दरमियान तनाव पैदा होता है और तनाव की सूरत में वो मामला जो है ना गड़बड़ की तरफ जाता है। जिन मामला पे आपने रोशनी डाली उसके हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या जो सूरत इस वक्त सामने आई है इश्तहारात के ज़रिए जो एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने एक दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के ख़िलाफ़ एलिगेशन लगाए हैं, क्या इसका कोई प्रूफ उन दो ऑफिसर के पास था कि जो एजेंसियां अगर किसी को उठा के ले गई हैं तो क्या बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने ये इश्तहारात दिए या उनकी बैक पर कोई था जो उनको फुल सपोर्ट दे रहा था या नहीं दे रहा था? ये आने वाला वक्त इसका तयन करेगा। लेकिन ये यासिन साहब ये कहा जा रहा है कि ये अदालती अहकामात के नतीजे में अब हम ये समझने से कासिर है कि ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में गुमशुदा अफराद का मामला अदालत तक गया है, पुलिस पर भी गुमशुदगी का इल्ज़ाम लगता रहा है अफराद की गुमशुदगी का। क्या ये पहली बार हुआ है कि अदालत ने इस किस्म का एक्शन लिया है? ये तो फिर पाकिस्तान की तारीख का एक बिल्कुल नया बाब है जिसमें ये कह रहे हैं कि अदालत ने हमसे कहा और ये इतने बड़े बड़े इश्तहार रेंजर्स के खिलाफ छाप दिए गए। मेरे ख्याल में कोई भी अदालत इस टाइप के अहकाम जारी नहीं करती कि इश्तहारात के ज़रिए आप तलाश करें कि क्या है क्या नहीं है। जब कोई पाकिस्तान का शहरी कहीं गुम होता है तो उसके रिश्तेदारों को इस बात का कानूनी इख्तियार है कि वह अदालतों से रुजू करे और ये मालूम करे कि उसके रिश्तेदार को जिसको एजेंसियाँ उठा के ले गई हैं वो क्या लीगल वे में उठा के ले गई हैं। मैं आज भी एक बात कहता हूँ कि कराची में हमारे एक सीनियर वकील हैं जिनका बेटा पिछले 3 साल से लापता है, तमाम कोशिशों के बावजूद वो नहीं मिलता। बलूचिस्तान के अंदर एक वकील का बेटा है जो पिछले 4 साल से लापता है, उसके वेयर अबाउट्स का पता नहीं चलता।
तो क्या स्टेट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जब कोई शहरी कोई गुम हो जाए या उसको कोई ले जाए तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके रिश्तेदारों को ये बात बताएं कि इस वक्त वो कौन सी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की कस्टडी में है, और ये जानने का हक पाकिस्तान के तमाम शहरियों का है। स्टेट की जिम्मेदारी क्या है? लोगों की जान और माल की हिफाजत, ना कि लोगों के जो है ना जान के पीछे पड़ना। तो स्टेट अगर किसी किस्म की अपने फ़राइज़ के अदायगी में कोई कमज़ोरी शो करती है, या जो जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त सामने आई है कि इश्तारात के ज़रिए ये बात इल्ज़ाम लगा दिया गया एक दूसरी ताकतवर एजेंसी के ख़िलाफ़ कि जी वो आदमियों को लेके उठा के ले गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में वसी पैमाने पर इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए कि क्या ऐसा हुआ है, और अगर इस बात का सबूत ये 2 ऑफिसर कोई देते हैं तो फिर वो लोग जो वाकई अगर उठा के ले गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं ले गए, ये इल्ज़ाम है, तो फिर उस एजेंसी के उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मामले में हैं और जिन्होंने इश्तारात के ज़रिए इस मामले को चला। मुझे भी 35, 38, 39 साल हो गए वकालत करते हुए, लेकिन मैं इन्होंने ये तरीका करने से देखा कि पब्लिकेशन के ज़रिए, अखबारात में इश्तारात के ज़रिए ये कहा जाए कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को अगवा करके ले गई है और बगैर किसी सबूत के इसको बात को कहना। और वैसे भी आपने देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ थे इस हसास मामले में। आपने उनकी माहिराना कानूनी राय देखी, तजुर्बेकार शख्सियत है, 40 साल से वो कहते हैं कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में इस किस्म की सूरत हाल नहीं देखी है, लेकिन हमने आपको बताया कि इसके न सिर्फ ये कि सतही मामलात हैं बल्कि इसके अंदर बहुत डीप इश्यूज़ भी हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ इसके अंदर हैं, इन्वॉल्व हैं। ख़ास तौर पे जो कल सूरत हाल पैदा हुई इन इश्तहारात के नतीजे में, इसका पूरा बैकग्राउंड भी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, असरात भी होते हैं, आगे चल के हो सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जाएंगे लाहौर के इंतखाबी दंगल की तरफ, जहाँ पर 2 बड़ी सियासी जमातें अपनी बका की, अपनी सियासी बका की लग ये रहा है कि उसकी जंग लड़ रही हैं और सब कुछ उस पर वारने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंतखाबात साफ शफाफ हो। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हालिया कुछ वाक़यात के बाद दिल से ये पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। कहीं कहीं तासुर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन हाथ उठा रहा है। वो कैसे, ये हम आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। इसकी सियासत कंटेनर से शुरू हुई थी, इंशाल्लाह 122 में दफन कर देंगे। नवाज शरीफ मासूम सी शक्ल बन जाती है। देखिए ना इमरान खान कितनी, मैं इमरान साहब को ये कहता हूँ, देखिए ना इमरान साहब कितनी गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। गीदड़ हो तुम, गीदड़, शेरों को ललकारते हो। जीत गए थे मैरिट, हार गए थे धांधली, रोई जा रोई जा रोई जा रोई। वो ख्वाजा आसिफ, वो माजा गामा रंगबाज। वेलकम बैक। इलेक्शन सिर्फ एक हल्के का है, यानी 122 का लाहौर में, लेकिन ये एक हल्के का इलेक्शन नहीं है। लगता है पाकिस्तान का इलेक्शन है, जिसमें पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। एक हल्के का नहीं बल्कि जमातें एक दूसरे के खिलाफ, ऐसा लगता है कि कौमी सतह का इंतखाब लड़ रही हैं और ये नेशनल इलेक्शन हो रहा है जिसमें फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी ज़्यादा मकबूल है। तमाम जमातें, दोनों जमातें मिलके अपना सब कुछ तन मन धन इस इलेक्शन पे निसावर कर रही हैं और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस पूरे मामले में टेंशन में नज़र आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहकामात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की मुख्तलिफ रूलिंग्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के जो हुक्काम हैं उनके जो तासुरात हैं वो अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान इलेक्शन के जो आम तौर पर जो ज़ाब्ता अखलाक हैं, जो कवाइद हैं, वो सामने नज़र ऐसा आता है कि उन्हें रोंदा जा रहा है। मिसाल के तौर पे ये पाबंदी है कि 15 लाख रुपए से ज़ायद खर्च ना हो, एक उम्मीदवार 15 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च ना करे।
लाहौर के हल्का 122 किया। पूरा लाहौर इस बात की गवाही देगा कि अगर एक रोज़ नहीं तो 2 रोज़ के अंदर हर उम्मीदवार तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, या उसकी जमात उसकी जानिब से 15 लाख रुपए खर्च कर रही है। कहा कि इलेक्शन कमीशन के क़वानीन के पूरे इलेक्शन में 15 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब मैदान में उतरी हुई है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मां सवाए जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, जो कि इस इलेक्शन में बराह रास्त नज़र नहीं आए हैं किसी भी अंदाज से। गो कि उनकी जानिब से जो किसान पैकेज अनाउंस किया गया था जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ इस इलेक्शन के हल्के से नहीं है, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया था। अब इस वक्त दोनों सियासी जमातें अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ लाहौर के इस हल्के में इस इलेक्शन में लड़ रही हैं और अंदाज़ वही है जो इससे पहले नज़र आता था, जिसमें शाइस्तगी का अंसर जो है वो दूर दूर तक नज़र आता है, जो दूर दूर तक नज़र नहीं आता, जो कि पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फ़िक्र है। पाकिस्तान की आला तरीन सियासी क़यादत और उसका अंदाज़ गुफ्तगू और जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करती है वो किसी भी सूरत में काबिल तहसीन नहीं है। तहरीक इंसाफ के साथ एक बार फिर जनाब शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग साथ खड़ी है और जनाब इमरान खान के शाना बशाना जनाब एक बार फिर शेख रशीद नज़र आते हैं, मगर अंदाज़ वही पुराना है, गुफ्तगू का जो लहजा है वही पुराना है और जो गुफ्तगू का कंटेंट है वो भी पुराना है। शायद खाकान अब्बासी कहता है कि LNG का कोई रेट तय नहीं हुआ। शायद खाकान अब्बासी तेरे बाप का माल है, 10 जहाज आ गए, तेरे बाप का माल है, 10 जहाज पाकिस्तान में आए हैं, कहते हैं निरख तय नहीं हुआ। निकलो, मरो, मर जाओ, 11 तारीख को बल्ले को कामयाब कराओ। नवाज शरीफ मासूम सी शक्ल बन जाती है। देखे ना इमरान खान कितनी, मैं इमरान साहब को ये कहता हूँ, देखे ना इमरान साहब कितनी गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो ख्वाजा आसिफ, वो माजा गामा रंगबाज आवाजें लगा रहा है जोर जोर से खड़ा होके, और मियाँ साहब बड़े ऐसे करके देख रहे हैं। आपका रंगबाज वहां खड़ा होकर बड़के मार रहा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे नहीं है, मैदान में उसने उतारे हुए हैं अपने सबसे ज़्यादा पुरजोश रहनुमा और वफाकी काबीना के अरकान में से जनाब आबिद शेर अली और जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक और इसके अलावा जनाब शेख वक़ास भी इस पूरे मामले में मौजूद हैं और तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को। इसकी सियासत कंटेनर से शुरू हुई थी, इंशाल्लाह 122 में दफन कर देंगे। बोंगे खान कौन? तुंड खान, बांदर बुआ, बांदर बुआ, तुंड खान, निकलती है जब ये अपनी आई पे आते हैं तो बोंगे खान को घुमा देते हैं। ये छुप गया इस्लामाबाद में गीदड़, गीदड़ हो तुम गीदड़, शेरों को ललकारते हो, सारे चोर उचक्के और 28 जीरे और फ्रॉडिये और सियासी जमातों का लंडे का माल और सियासी कचरा ये पीटीआई बनाई है। बड़े बड़े रोंदू वेखे, इमरान वर्गा रोंदू नहीं वेख्या। जे जित गए ते मेरिट, हार गए ते धांधली। रोई जा रोई जा रोई जा रोई जा रोई जा। लाहौर क्या झूठों का है? बोले ना, जवाब दे। लाहौर झूठों का है? नहीं। लाहौर फराडियों का है? लाहौर बदमाशों का है? लाहौर गुंडागर्दों का है? और लाहौर शरीफों का है? लाहौर किसका है? अगर लाहौर शरीफों का है तो वोट भी शरीफों का है।
اس معاملے میں تو شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، اس زبان کو قابو میں تو نہیں لا سکتا، لیکن جو کچھ کر سکتا ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بے بس نظر آتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی شکایت کے تناظر میں خواجہ سعد رفیق، عابد شیر علی اور ماروی میمن کو، جو کہ PMLN کی تحریک میں شامل ہیں، انتخابی مہم میں شرکت پر نوٹس جاری کیے کیونکہ ان کے پاس آفیشیل سرکاری پوزیشن ہے، لیکن اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ احکامات اور یہ نوٹسز غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کے کسان ریلیف پیکج کے 3 اہم نکات پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا، لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پر آج ہی اس حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس حکم کو بھی معطل کر دیتا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بکھیرنے پر الیکشن کمیشن نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور عوام میں ضمنی انتخاب کی شفافیت اور اس کی جو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان براہ راست عدالتی فیصلوں پر بات چیت نہیں کر رہا، لیکن اس کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار ضرور کر رہا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عدیل وڑائچ نے، جو کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے۔ عدیل، یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مختلف احکامات اور ایکشنز کے حوالے سے عدالتی احکامات آ چکے ہیں، اور اب بھی ایسا لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اس سلسلے میں ایکٹیویٹیز ہے وہ کافی حد تک اس پہ اثر پڑا ہے، اور اسی حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور ان کے ذرائع سے یہ بات آئی ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 100% وہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ صاف شفاف الیکشن اس کی روح کے مطابق ہوں گے۔ کیا مورال ہے الیکشن کمیشن کا اس وقت؟ جی کامران صاحب، الیکشن کمیشن جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد اپنے آپ کو کچھ کمزور تصور کرنے لگا ہے۔ جو آئینی طاقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد جو ضابطہ اخلاق امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو الیکشن کمیشن کی کوششیں تھیں وہ تھوڑی کمزور پڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ عدالتی حکم کے بعد جو سب سے اہم پیراگراف تھا جس میں جو وزیر اعظم اور وزراء کے جو انتخابی حلقوں میں دوروں کے حوالے سے وہ پابندی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس پر الیکشن کمیشن حکام جو ہیں وہ واقعی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کافی مفلوج ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ صرف انتخابی ضابطہ اخلاق بلکہ جو کسان پیکج کے حوالے سے بھی حکومت نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن کی جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی عدالتی فیصلے جو ہیں وہ حال ہی میں جو آئے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کو ایک جانب بلدیاتی انتخابات اور ضمنی الیکشن کا انعقاد کرنا پڑ رہا ہے، تو دوسری جانب عدالتوں میں خود سائل کی حیثیت سے جانا پڑ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیلیں کر رہا ہے، جس سے الیکشن کمیشن کا خیال ہے کہ اس کی کارکردگی بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کرانے ہیں، مگر وہ سائل کی حیثیت سے عدالتوں میں بھی جا رہا ہے، کیونکہ اس کے مختلف احکامات کے حوالے سے عدالتی حکم امتناعی جاری کر چکی ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے احمد بلال محبوب نے، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے پلڈاٹ کے، جو کہ پارلیمنٹری ایشوز کے حوالے سے ایک بہت اہم نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، NGO ہے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ بتائیے گا فی الحال تو معاملہ اس وقت NA 122 کا ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات سر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بارہا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تادیبی کارروائی کرتا ہے، جو ایکشن لیتا ہے، جو جس پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ عدالتوں میں جاتی ہے، اور عدالتیں جو ہے اس حوالے سے حکم امتناعی جاری کر دیتی ہے۔ اس پورے ماحول کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ حالیہ جتنے فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اہم آئے، جن کو کہ بڑا سراہا گیا یا سمجھا گیا کہ الیکشن کمیشن کی آزادی کے حوالے سے یہ اہم فیصلے ہیں، اب عدالتی فیصلوں کی وجہ سے وہ معطل ہو چکے ہیں۔ انتخابی ماحول پہ، اس کی شفافیت پہ یہ کس انداز سے، اس پورے ماحول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے کامران خان صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ تو پہلے ہی بہت متاثر ہو چکی ہے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد اور کچھ الیکشن ٹرائیبیونلز کے فیصلے آنے کے بعد، لیکن یہ NA 122 کا جو انتخاب ہے، اس میں جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، اس میں رہی صحیح ساکھ کے بھی برباد ہونے کا بڑا اندیشہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جو بینرز لگے ہوئے ہیں، جو ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں، جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں، جو جلسے ہو رہے ہیں، ان کے لیے کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بڑی ایک دن کا وزٹ اگر الیکشن کمیشن کا کوئی آفیسر کر لے تو اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جو لمٹ ہے اس کی کس طرح سے بری طرح دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں۔ تو اگر الیکشن کمیشن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتا اور وہ ڈس فنکشنل رہتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے کسی الیکشن کے لیے اس الیکشن کمیشن کی کوئی کریڈیبلٹی باقی نہیں رہے گی. تو اب کیا کیا جائے؟ الیکشنز ابھی بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں اور عدالتوں کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، اسٹے آرڈرز بھی آ سکتے ہیں. اس پورے پھر اس گنجلک سچویشن کا آپ کے خیال میں کوئی حل ہے؟ کیونکہ اس سے پورے جمہوری ماحول کے اور جمہوری جو اثرات ہیں اور جو اس کے جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اس پہ اس کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں. جی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن کا پہلو ہے کہ الیکشن کمیشن بھی وہ کام نہیں کرتا جو اسے کرنے چاہیے. اب مثال کے طور پہ ضابطہ اخلاق کا معاملہ ہے. اب دیکھیے جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی کوئی قانونی بنیاد بڑی ہی کمزور ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے یہ کہ اس کو کسی قانون کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے رجوع کرے اسمبلیوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت تو ایک نوٹیفیکیشن ہے اور نوٹیفیکیشن بڑی کمزور بنیاد ہے، چنانچہ اس کو کوئی بھی عدالت معطل کر سکتی ہے کسی بھی وقت. تو الیکشن کمیشن نے اس کو قانون کا درجہ دلانے کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی ہے پچھلے 2 سال کے اندر. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی خلاف ورزی کر بھی لے تو اس کو کوئی سزا نہیں مل سکتی کیونکہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب کوئی اس قسم کا فیصلہ آتا ہے عدالت کا تو اس کے خلاف اپیل کرنے کے لیے ہفتوں لگا دیتی ہے اس کے اوپر ریاکشن کرنے کے لیے. ابھی حالیہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا 29 ستمبر کو آیا ہے، لیکن آج 7 تاریخ ہو گئی ہے، اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے کوئی اپیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. چنانچہ عملاً الیکشن کمیشن معطل ہو چکا ہے، وہاں پہ وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے. اور دوسری طرف آخری بات یہ ہے کہ عدالتیں جن کو ایسے موقع پہ ذرا کچھ تھوڑا سا ریسٹرین کرنا چاہیے وہ بھی الیکشن کمیشن کا ساتھ نہیں دیتی اور الیکشن کمیشن کی بے بذاتی عدالتوں نے اس کو 2 چند کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، جو کہ کہتے ہیں کہ عملاً اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن اس وقت معطل ہو چکا ہے، اس وقت جبکہ یہ کرٹیکل الیکشن ہونے جا رہا ہے لاہور میں، آگے بلدیاتی الیکشن ہمارے سامنے کھڑے، بہت اہم معاملہ ہے. اور جیسے کہ احمد بلال محبوب صاحب نے کہا کہ عدالتوں کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا. لیتے ہیں کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہے جس کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہو رہا. سندھ کے نظام حکومت میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ شہری علاقوں کی سندھ میں اس کے سب سے بڑے شہر کراچی حیدرآباد کی نہ حکومت میں کوئی نمائندگی ہے کسی انداز کی، نہ ہی اس کی صوبائی اسمبلی میں. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کمر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک سیاسی بحران ہے جس کا ذکر بہت زیادہ نہیں ہو رہا یا ذکر ہو ہی نہیں رہا، وہ ہے سندھ کا سیاسی بحران. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفوں کے بعد سندھ کے شہری علاقوں کی، خاص طور پہ سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی اور حیدرآباد کے شہری علاقوں کی سندھ کے نظام حکومت میں اور نہ ہی اس کی اسمبلی میں کوئی ریپریزنٹیشن ہے. اس وقت شہری علاقوں کی نمائندگی حکومت میں نہ ہونے کی وجہ سے اور اسمبلی میں نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال نہ صرف گھمگیر ہے بلکہ ایک بحران کا رخ اختیار کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی جو صورتحال تھی وہ بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں تھی. سندھ کے بڑے بڑے شہر خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد وغیرہ کی اگر آپ حالات دیکھیں تو یہاں پر نظام حکومت کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا، شہری سہولتیں دور دور تک نظر نہیں آتی. پبلک ٹرانسپورٹ ایسا ہے کہ جسے دیکھ کے دوسرے شہر والے بھی ششدر رہ جاتے ہیں. کراچی کی سڑکوں کا حال ہو، کراچی میں پانی کی صورتحال کا حوالہ ہو یا کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کی صورتحال ہو. یہ نہیں کہ سندھ کے دوسرے شہروں کی صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن سندھ کے دوسرے شہر جو کہ نسبتاً چھوٹے شہر ہیں وہاں کی حالات بھی انتہائی زیادہ نہ صرف دگرگو ہیں، خراب ہیں، پیچیدہ ہیں بلکہ کشیدہ ہیں اور بہت ہی زیادہ حالات کسی بھی صورت میں اطمینان کی فضا دور دور تک نظر نہیں آتی ہے. لیکن سیاسی ویکیوم بڑھتا جا رہا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں. سندھ اسمبلی کی کل 168 نشستوں میں اس وقت کراچی کی 41، حیدرآباد کی 6 اور سکھر کی 4 جنرل نشستیں شامل ہیں. 15 مخصوص نشستیں ملا کے سندھ کے شہری علاقوں کی کل ملا کے 66 سیٹس بنتی ہیں. سندھ کے اس وقت 44 محکموں میں کے 24 وزراء میں تقریباً تمام کا تعلق
सिंध के देही इलाकों से है। कराची की 41 जनरल और 12 मखसूस नशिस्तों के 51 अराकीन में के पास कोई महकमा नहीं है इस वक्त सिंध हुकूमत का, और इसी वजह से इस वक्त की सूरत हाल हम ये कह सकते हैं कि गंभीर है। सिंध की काबीना के तमाम अराकीन का ताल्लुक सिंध के अंदरूनी इलाकों से है। अगर शहरी नुमाइंदगी एक टोकन नुमाइंदगी थी तो वो सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद के हवाले से थी, जो कि अब अमलन हर सूरत में मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं और ये नुमाइंदगी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। गवर्नर सिंध के पास कुछ जहाँ बचा था, सिर्फ जामियात में वाइस चांसलरी के तकर्रुरी का इख्तियार उनके पास था, जो 28 अगस्त को सिंध यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत वज़ीर आला सिंध की एडवाइस से मशरूत कर दिया गया था, जिसके बाद से अब गवर्नर सिंध अमलन मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गए हैं और उनकी ये कोशिश कि डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक मेरिट का वाइस चांसलर मुकर्रर किया जा सके वो भी नाकाम बना दी गई है, जिसके बाद अब गवर्नर सिंध के पास ना इख्तियार दिखाने का बाकी है ना हकीकतन कोई इख्तियार बाकी है। कल उन्होंने कराची के पानी के हवाले से एक इजलास तलब किया था। इत्तलात के मुताबिक सिंध के आला तरीन सतह पर उन हुक्काम को उनसे उनकी सरजनिश की गई है जो गवर्नर के इस इजलास में गए। इसके बाद इत्तलात के मुताबिक गवर्नर सिंध ने एक और इजलास वो भी पानी के हवाले से बुलाया और इस सरजनिश के बाद अब सिंध हुकूमत का कोई ऑफिशियल उनके इस इजलास में शरीक ही नहीं हुआ। इस तरह से गवर्नर सिंध जो एक टोकन नुमाइंदगी कर रहे थे सिंध के शहरी इलाकों की, वो भी अब मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और सूबाई वज़रा ने गुज़श्ता 8 सालों के दौरान दावों और वादों के साथ शहरियों को सब्ज़ बाग और सुहाने ख्वाब तो ज़रूर दिखाए, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि वज़ीर आला सिंध खुद अपनी नाकामी का इतराफ़ करते हैं और उसको वो छुपाते भी नहीं हैं। सफाई की हालत ख़राब है, मैं एडमिट करता हूं और हमारे वज़ीर साहब भी कर रहे हैं। उसमें जवाब ये बताया जाता है डीएमसी की तरफ से, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डीएमसी है साउथ जी सर, लेकिन उसकी अगर ये हालत है तो बाकी तो और देखने जा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट 50 करोड़ का होता है वो 200-300 करोड़ में चला जाता है। इस तरह से देर भी होती है, आवाम को जो है सहूलत भी मैसर नहीं होती, आवाम को बल्कि तकलीफ़ होती है और हुकूमत से भी ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि वो फिर जल्दी से पैसे भी मुहैया करें, फिर उसमें भी देर लगती है। बेबसी की भी कोई हद होती है, लेकिन इसका असर जो है वो शहरियों पर होता है और ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाके, वो शहर मिसाल के तौर पर कराची जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, जिसको बकौल कायम अली शाह एक बार नहीं 4 बार वो 20 करोड़ की आबादी कह चुके हैं। वहाँ की हालात तो आप बयान तसव्वुर नहीं कर सकते। वो लोग ख़ास तौर पर जो कि इस शहर में पिछले कुछ सालों में नहीं आए हैं। इस पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है, बहुत काम किया, बहुत लगन से काम किया है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब फ़हीम ज़मान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम ज़मान साहब, ये आपने गुफ्तगू सुन ली। इस हालात शहर के हालात को आप उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। क्या कैसे हल निकलेगा? जो टोकन रिप्रेजेंटेशन थी कि ये असम्बली में थी MQM, वो वहाँ से बाहर आ गई है। ये गवर्नर कुछ बोल बाल दिया करते थे, उनका बिल्कुल पट्टा साफ हो गया है। शहर का हाल आपके सामने है, आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, लेकिन जो इख्तियारात का जो अब सिचुएशन बनी हुई है, मैं नहीं समझता कि बल्दियाती इंतखाबात क्या करा जाएगा इसमें। अब कमल साहब, आपने इस पर मुफस्सल इसकी तो तफसील आपने बयान करी दी। असल में इसका एक और ज़ाविया है, वो ये है कि कराची के अंदर बिलखसूस अवामुन्नास में एक शदीद मायूसी है। एक तो आपने MQM का तस्करा किया, MQM के पास भी एक बड़े अरसे कराची का और सिंध का एक नज़्म नस्रा, उन्होंने भी कोई बहुत कमाल नहीं किया। अगर कोई कसर थी तो वो इस मौजूदा हुकूमत ने पूरी कर दी। कराची के जो लोग हैं वो एक तरफ तो ये देखते हैं कि वो कहा जाता है कि वो इस मुल्क का 60-62% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फेडरेशन को सपोर्ट करते हैं, वफाक को सपोर्ट करते हैं, मगर उनका अपना हाल ये है कि इवन वज़ीर आला हाउस के बाहर की जो सड़क है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड, वो जगह ब जगह टूटी हुई है, एक जगह से नहीं दर्जनों और मुस्तक़िलन टूटी हुई है। पानी का हाल ये है कि कराची का जो पानी का नेटवर्क है वो इंतहाई किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या किसी उससे प्रोन है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। हाइड्रेंट्स के ऊपर आप अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहें। तो इस सारी चीज़ का जो अमल है, इस सारी चीज़ का जो इस मुल्क का एक इंजन है शहर कराची, उसके अवामुन्नास पे, उनकी नफ्सियात पे और उनके मोराल पे है।
ये ना तो हमारे वफाक में बैठे हुए हुक्मरान जो हैं उनको नज़र आता है, ना सूबे में नज़र आता है। इसका हल क्या है? ये बल्दियाती इंतखाबात आपके ख्याल में इसका हल है? देखिए ना, बल्दियाती इंतखाबात में अगर आप बल्दियाती इंतखाबात से पहले तो बल्दियाती जो ऑर्डिनेंस है उसको देखिए कि उसमें है क्या। अगर 2002 या 2001 का जो ऑर्डिनेंस था उसके मुकाबले में आपने बल्दियाती निज़ाम को मौजूदा ऑर्डिनेंस के तहत बिल्कुल नलिफाई कर दिया है। सारी की सारी इख्तियार, चाहे वो माशी हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो तो सूबाई हुकूमत ही के पास रहेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट या सूबाई वज़ीर बल्दियात जो है वो इस पूरे बल्दियाती निज़ाम को कंट्रोल करेगा। उसके पास ये इख्तियार होगा कि किसी भी नाजिम को या मेयर को मूव कर सके, हटा सके, उनको फंड्स दे या ना दे। तो कराची के अंदर अगर नाज़मीन आ भी गए, ये सारी चीज़ें आपके ख्याल में क्या है कि इसका कोई बैकलैश नहीं आएगा, कोई खतरनाक इसका रद्द-ए-अमल नहीं हो सकता? ये तो एक टिंडर बॉक्स लगता है ना। देखिए ना, इसका बैकलैश क्या आएगा? इसका बैकलैश हमारे जैसे मुल्क के अंदर अवाम नास में मायूसी के बढ़ने की शक्ल में है। इसके नतीजे में अगर आप भी समझ रहे हैं कि कराची में कोई आग लग जाएगी, कराची में सड़कें चलना बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता तो पिछले साल 60-62 साल में कई बार हो चुका होता। लोगों में देखिए, कराची में आज भी ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, कराची में इस वक्त कोई 45 लाख रजिस्टर्ड गाड़ी हैं, लोगों की प्राइवेट गाड़ी हैं। इसमें आप मोटरसाइकिल भी शामिल कर रहे हैं ना, 20 लाख तो वही हैं। मगर देखिए ना, मगर 10 साल पहले वो 20 लाख भी नहीं थी। 1996-98 में 10 लाख गाड़ियाँ थी। आज जो है तो ये जो चीज़ें हैं, लोग मजबूरी के आलम में, देखिए बसें हैं, बसें 20-22 हज़ार बसें रह गई हैं कराची में। अब मास ट्रांजिट, अरे यार किसी किस्म का कोई ट्रांजिट चला दो, लोगों को इस बात की इजाज़त दे दो, लोगों को बसों के रूट्स। देखिए कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट कोई खसारे का सौदा नहीं है। कराची के अंदर मिनिमम जो किराया है किसी भी बस में, एक छोटी से छोटी, उसका वो तकरीबन 30 रुपए है। एक कराची का शहरी कम से कम 2 बसें बदल कर अपने लिए काम पे पहुंचता है और वापस जाता है, वो तकरीबन 100-125 रुपए डेली अपने ट्रांसपोर्ट पे देता है। अब ये कराची वाले क्या करें? ये 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए हर चीज, दो लोग जो है ये सिर्फ हुकूमत पे ही उम्मीद लगा के बैठे, कुछ सेल्फ कुछ जनरेशन करें, कुछ इख्तियार अपने हाथ में छीन लें, ले लें। देखिए इख्तियार तो सियासी है ना, या तो कराची के लोग अपना सियासी नज़म दोबारा कोई क्रिएट करें और अपनी कोई बार्गेनिंग पोजीशन बनाएं। वो तो रही नहीं, वो है नहीं। जिनके पास थी उन्होंने भी कोई हक नमक अदा नहीं किया। तो अगर इस हालत में अब अवामुन नास क्या कर सकते हैं? अवाम कराची के अंदर देखिए कोई एक ख़ास नस्ल, फ़िक्र या मज़हब के लोग तो नहीं है। कराची में मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं। कराची में तो महाजर, पठान, सिंधी, बलोच, सिंध, हर किस्म का शख्स है ना। उसकी जो सियासी आवाज़ है, इज्तिमाई ताकत है, वो तो तितर बितर है ना। अगर आप बल्दियाती निज़ाम, जिसकी आप अभी बात भी कर रहे थे, अगर आप ले भी आइए, आप बहुत उस बल्दियाती निज़ाम के पास इस्तिताअत क्या है, ताकत क्या है, वो क्या कर लेगा? ना तो वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से फंड ले सकता है, ना कोई। देखिए ना, आप कराची ऑपरेशन की बात कर रहे थे, आज भी कराची ऑपरेशन के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। आप अभी लोगों की अगवा की बात कर रहे थे, कोई इंडिपेंडेंट, कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसी इदारा, कोई फोरम है जहां पर कराची के लोग अपनी तकालीफ, अपनी उनका मुदाफ़। लेकिन फ़हीम ज़मान साहब, यही वजह है कि गो के जैसे कराची ऑपरेशन का जिक्र आपने किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है, भत्ताखारी खोरी की फ़ज़ा पहले से बेहतर है, अगवा के वाक़यात उस तरह से नहीं हो रहे, दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हो रहे। लेकिन जो हो रहा है वो शायद उससे भी ज़्यादा संगीन है जो कि इससे पहले हो रहा था। एक सियासी आतिश फिशा फटने वाला है, एक सियासी आतिश फिशा बन रहा है। अगर इस सियासी आतिश फिशा की तरफ निगाह नहीं डाली गई तो ये जो इस वक्त डिप्रेशन है, जो एक वैक्यूम है, जो एक तबाही है, जिसको कि हम आतिश फिशा कह सकते हैं, ये ऊपर से सब कुछ हो गया है लेकिन अंदर लावा उबल रहा है। इस सबसे बड़े शहर में अगर इसकी तरफ निगाह नहीं डाली गई, इस पर गौर नहीं किया गया तो ये फट जाएगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।